السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ہوں میشی خان اور خوش آمدید ہے آپ سب کو میرے چینل میشی خان ولاگز پر۔ آج کا موضوع دل کو چھو لینے والا بھی ہے اور زندگی کو بہتر بنانے والا بھی ہے۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے ان 5 قسم کے لوگوں اور گھروں کے بارے میں جہاں جانے سے آپ کا دل دکھتا ہے، عزت مجروح ہوتی ہے اور ذہنی سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ ہیں نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ۔ منفی ذہنیت رکھنے والوں سے دوری ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں میں بات کروں گی جب ہم کسی کے ساتھ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹی یا بیٹے کی کامیابی کی بات کرتے ہیں یا ان کی جاب کی بات کر لیتے ہیں، تعلیم کے بارے میں یا شادی کے بارے میں شیئر کرتے ہیں، تو بعض لوگ فوراً منفی تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ، یہ تو صحیح کام نہیں ہے، ہم تو ان کو جانتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ تو غلط علاقے کے ہیں، جہاں آپ نے شادی کرنی وہ تو علاقہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ انسان کے دل پر چوٹ کرتے ہیں۔ آپ نے سوچا ہے آپ خوشی شیئر کر رہے ہیں لیکن اگلا بندہ آپ کی خوشی کو نفی میں بدل رہا ہے۔ جب آپ کی خوشی کو نفی میں بدلا جاتا ہے نا، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا بیرون ملک میں سیٹل ہو گیا ہے، تو ایسے لوگ اس ملک کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو خطرناک ملک ہے، میں نے نیوز میں سنا ہے، وہاں تو ایسے پھپھے کٹی لوگ شروع ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہے وہاں، فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ ناظرین، ان لوگوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ ان کی باتیں آپ کے اعتماد کو کھا جاتی ہیں، آپ کی خوشی کو دباتی ہیں اور آپ کے ذہن پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ نمبر 2 پہ تنقیدی رشتہ دار جو آپ کی ہر بات میں خامی نکالتے ہیں۔ کبھی آپ نے کاروبار شروع کرنے کی بات کی یا کوئی نیا قدم اٹھانے کا سوچا تو فوراً ایسے لوگ بول پڑتے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ جو ہوتا ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے تنقید کرنے والا، تو وہ فوراً ایسے لوگ جو ہوتے نا فوراً سرگرم ہو کے اسی وقت بول پڑتے، یہ کاروبار تو اچھا نہیں ہے، یہ تو ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ بھئی آپ کو سوٹ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ان کو سوٹ کر جائے، ضروری ہے آپ کو تنقید کرنا؟ ہماری تو سب کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ باتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ دل توڑنے والی زہریلی سوئیاں ہوتی ہیں جو کسی کی محنت، سوچ اور جذبے کو مار دیتی ہیں۔ اچھا، ان کے گھر سے جب ہم لوگ اٹھتے ہیں نا، تو گھر جاتے جاتے رستے میں بھی، سارے رستے بھی، اور گھر جا کر پھر ہم لوگ سوچتے ہیں شاید میں ہی غلط ہوں۔ کئی دن تک یہ باتیں دماغ سے نہیں نکلتی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کا اعتماد، حوصلہ اور سکون سب کچھ چھن گیا ہے۔ جب ہم ایسے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں جہاں پہ سکون چھن جائے، ہمارا حوصلہ ختم کر دیتے ہیں، اعتماد کو ختم کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے گھر میں جانے سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پہ خود غرض اور مطلبی لوگ، جب انہیں آپ کی ضرورت ہو تب آپ اچھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے نا، آپ کو یاد کر لیتے ہیں۔ بھئی ایک مشورہ چاہیے تھا، فون کریں گے، آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ ہر بار ان کی مدد کرتے ہیں، ہر بار ان کی خاطر اپنا وقت، اپنی نیند، اپنے پیسے قربان کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو وہ فون تک نہیں اٹھاتے، اگر اٹھا بھی لیں تو صاف انکار کر دیتے، کیونکہ ان کے اندر انکار کرنے کی جرت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ معذرت بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو خود مصروف ہوں۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دل واقعی ٹوٹتا ہے۔ جن لوگوں کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، وہی آپ کو نظر انداز جب کرتے ہیں نا، ان میں بہن بھائی بھی، قریبی رشتہ دار بھی، حتیٰ کہ والدین تک ہو سکتے ہیں،
یہ بات ناقابل یقین ہوتی ہے مگر سچ ہے۔ اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی ہمارے خونی رشتے جو ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے، قریبی رشتے دار جو ہوتے ہیں، والدین تک یہ بات ناقابل یقین ہوتی ہے مگر سچ ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، 4 نمبر پہ جو لوگ ہیں جن کے گھر ہمیں نہیں جانا چاہیے، زہریلے قریبی رشتے جہاں اگریسو ریمارکس معمول بن جاتے ہیں۔ ساس، بہو، نند، بھاوج، دیورانی، جٹھانی، بہن، بھائی، یہ سب رشتے بہت نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ قریبی رشتے بھی ہوتے ہیں۔ ابتدا میں ساتھ رہا جاتا ہے۔ جب ہمارے ابتدائی دن شادی کے بعد کے ابتدا کے دن ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ ہمارا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ پھر زندگی کے کسی موڑ پر جب اولاد بڑی ہو جاتی تو ہمیں الگ ہونا پڑتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پرانی باتوں کو بھلا کر ایک نیا آغاز کریں؟ جب بھی ہم ملیں تو نئے طریقے، اچھے طریقے سے ہم ملیں۔ افسوس، جب آپ ملنے جاتے ہیں دروازے پر ہی سننے کو ملتا ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ یا اگر اندر بٹھا بھی لیا جائے نا تو وہاں بھی طنز طعنہ، پرانی باتیں اچھا، بہت سارے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے جب بھی ملیں گے نا تو پرانی جو باتیں ہوں گی نا وہ ساری لوگوں کو یاد ہوتی ہیں اور وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب کچھ دوبارہ دہرا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دل توڑ دینے والے لمحات ہوتے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، صرف چپ چاپ برداشت کرتے ہیں۔ ایسے رشتے بظاہر قریب ہوتے ہیں، دیکھنے کو وہ بہت قریب ہیں، مگر اصل میں سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے جو رشتے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہوتا ہے، لیکن یہ جو رشتے ہوتے ہیں جب یہ تکلیف دیتے ہیں نا، اگر جہاں ذہنی سکون نہیں ہے تو وہاں جانے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، عزت صرف اپنے گھر میں ہے۔ اگر آپ سوچو تو واقعی عزت صرف اپنے گھر میں ہے۔ جہاں آپ کی قدر ہو وہیں جگہ بہتر ہے۔ ناظرین، عمر کے ساتھ انسان کی برداشت کم ہو جاتی ہے۔ جب عمر کا زیادہ حصہ ہو جاتا ہے نا تو برداشت بھی کم ہو جاتی ہے اور عزت کی طلب جو ہوتی ہے ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے کہ ہماری عزت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی عزت کرتے ہیں۔ جب ہم عزت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری عزت کریں۔ لیکن اکثر یہی سب سے قریبی رشتے آپ کو عزت نہیں دیتے۔ جو آپ کے بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو جب اگنور کرتے ہیں نا، آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے۔ جب آپ دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو آپ دل میں خواہش لے کے جاتے ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے، لیکن اکثر وہی لوگ جو ہوتے ہیں نا آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے سوچنے کا، کیا واقعی ہمیں ایسے گھروں میں جانا چاہیے؟ جواب ہے نہیں۔ جہاں ہماری عزت نہیں ہوتی، ہمیں برداشت نہیں کیا جاتا، وہاں ہمیں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ وقت ہوتا ہے سوچنے کا، کیا واقعی ہمیں ایسے گھروں میں جانا چاہیے؟ جواب ہے نہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں ہرگز مت جائیے، چاہے آپ کے والدین کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہاں آپ کی بھابھی آپ کی عزت نہیں کرتی، آپ کا بھائی آپ کی عزت نہیں کرتا تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اصل گھر جو ہے نا آپ کا اپنا گھر ہے، اس میں اگر سکون اور محبت سے رہو گی نا تو آپ کی عزت ہے وہاں پہ۔ آپ کا سکون وہی جگہ ہے جہاں دل خوش ہو، نہ کہ دکھی۔ اگر ہم مائکے جا کے بھی دکھی ہی ہونا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں۔ اور اگر والدین یا اولاد بھی نہیں ہے تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، مخلص دوست بنائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اچھے دوست بنائیں جو آپ کی دل کی بات سن سکیں اور آپ کو سمجھ سکیں۔ اور ایسے گھروں میں جائیں جہاں دل سے عزت ملتی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے گھروں میں جائیں جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے۔
नेगेटिव सोच रखने वाले लोग जो हैं, मनफी जहनीत रखने वालों से दूरी इख्तियार करो। 2 नंबर पर तनकीदी रिश्तेदार जो हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। जो भी आप कारोबार शुरू करो, जो भी आप कदम उठाओ, कोई कदम उठाना सोचो भी तो तनकीद आपको मिलती, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी नहीं है। खुद गर्ज और मतलबी जब उनको काम होता है तब तो वो कहते हैं हाँ जी हम बहुत अच्छे हैं, आपसे काम भी निकलवा लेंगे। जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। उनके घरों में भी नहीं जाना चाहिए। जो करीबी रिश्ते होते हैं मगर जहरीले होते हैं, वहाँ भी जाना नहीं चाहिए। जहाँ इज़्ज़त नहीं होती वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। इज़्ज़त अब सिर्फ अपने घर में है। जहाँ आपकी कदर कम हो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे मनफी सोचों और जहरीले रिश्तों में बर्बाद ना करें। वाकई अगर आप अपनी ज़िंदगी की कदर करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी कदर कीजिए। आप खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं, दुखी होने के लिए नहीं। अपने वक्त, अपनी तवानाई, अपनी मोहब्बत सिर्फ उन लोगों पर सर्व करें जो आपके मुस्तहिक हैं। जो आपके मुस्तहिक नहीं हैं, आपकी मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं हैं, उन पर टाइम ज़ाया ना करें। याद रखें, किसी के घर जाना, किसी की दहलीज पार करना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ जाएं जहाँ आपका इस्तकबाल हो, जहाँ आपकी खुशबू महसूस की जाए, ना कि तौहीन की जाए। हम हर बार जो होती चीज़ें भूल के हम वहीं जाते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए। हमें एक बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए और लाइन ड्रॉ करके रहना चाहिए। अपने हक़ के लिए बोलना भी आना चाहिए। अल्लाह आप सबको सुकून अता फरमाए, ऐसे लोगों से बचाए जो आपका दिल तोड़ते हैं। जो आपके दिल को सुकून पहुंचाते हैं ना, ऐसे लोग आपके साथ हमेशा। मैं हूँ मिशी खान, फिर मिलूँगी एक नए सच्चे ज़िंदगी बदलने वाले मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने घर में रहिए, खुश रहिए और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारिए। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो मिशी खान व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। और 10K की किसी ने मुबारकबाद नहीं दी। आखिर में मैं एक छोटा सा नोट छोड़ती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं 10K की मुबारकबाद दी। तो जल्दी से उठाएं अपना मोबाइल, तो उठाया हुआ है, जाहिर सी बात है आपके पास ही है, तो आप जल्दी से मुझे मुबारकबाद दीजिए। मैं आपके मुबारकबाद का जो है ना वेट कर रही हूँ कि आप मुझे 10K की नहीं, एक बंदी ने मुझे कंग्रेचुलेशन कहा है, थैंक यू सो मच उसके लिए, थैंक यू सो मच। तो दूसरों को भी मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे कहो ना, इस तरह अच्छा फ़ील होता है। अगर आप कोई आपको मुबारकबाद देता है तो वो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। चलें जी, आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।